مدینہ کی فضا میں بظاہر سناٹا تھا، لیکن یہ وہ سناٹا تھا جو طوفان سے پہلے آتا ہے۔ بغداد میں ایک خلیفہ جاگ رہا تھا، مدینہ میں ایک امام سجدے میں تھے، اور تاریخ ان دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ ہارون الرشید فیصلہ کر چکا تھا، موسیٰ بن جعفر آزاد نہیں رہ سکتے، کیونکہ جو دلوں پر حکومت کرے وہ تختوں کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ محترم سامعین، یہ فیصلہ اچانک نہیں تھا۔ کئی مہینوں سے مدینہ میں خفیہ مخبر متحرک تھے، امام کے شاگردوں کی فہرستیں بن رہی تھیں، آپ کے نمائندوں کا نیٹ ورک نوٹ کیا جا رہا تھا، مالی رقوم کی ترسیل پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ امام کا نظام منظم تھا، کوفہ، بصرہ، قم، خراسان تک نمائندے موجود تھے۔ یہ سیاسی بغاوت نہیں تھی، یہ دینی قیادت کا تسلسل تھا، لیکن عباسی خلافت اسے متوازی اتھارٹی سمجھتی تھی۔ محترم سامعین، روایات کے مطابق ہارون نے حج کے سفر کے دوران مدینہ میں قیام کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں طاقت اور حق ایک ہی شہر میں موجود تھے۔ ہارون نے رسمی انداز میں روضہ رسول پر حاضری دی اور وہ جملہ کہا جو سیاسی تھا: السلام علیکہ یا رسول اللہ یا ابن ام، یعنی اے رسول اللہ، اے میرے چچا کے بیٹے۔ یہ نسبت اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے تھی۔ اسی لمحے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا: السلام علیکہ یا رسول اللہ یا ابت، اے میرے والد، آپ پر سلام ہو۔ یہ ایک جملہ، لیکن دربار کے لیے زلزلہ۔ ہارون کا چہرہ بدل گیا، کیونکہ نسبت حقیقی سیاسی نسبت پر غالب آ گئی تھی۔ محترم سامعین، ہارون نے وہیں سوال کیا: یہ لوگ آپ کو اتنا مال کیوں دیتے ہیں؟ یہ اموال کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اشارہ تھا امام کے نمائندوں کے نیٹ ورک کی طرف، جو مختلف علاقوں سے مال خمس پہنچاتے تھے۔ امام نے سکون سے جواب دیا: یہ ان کا حق ہے جو وہ اپنے امام تک پہنچاتے ہیں، کوئی جھجک نہیں، کوئی معذرت نہیں۔ یہ جواب سیاسی نہیں تھا، اصولی تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ہارون نے آپ کی گرفتاری کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ محترم سامعین، سن 179 ہجری، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی گرفتاری کے لیے رات کا وقت منتخب کیا گیا۔ گھر کا محاصرہ ہوا، نہ عدالت نہ اعلان۔ امام کو خاموشی سے نکالا گیا۔ بنی ہاشم میں اضطراب پھیل گیا، مدینہ کے بعض لوگ جمع ہونے لگے۔ اسی لمحے ایک چال چلی گئی، دو الگ کجاوے تیار کیے گئے، ایک کوفہ کی طرف روانہ ہوا، ایک بصرہ کی طرف۔ عوام کو کچھ یقین نہ ہو سکا کہ امام کو کس راستے کی طرف لے جایا گیا ہے۔ یہ طاقت کی نہیں، خوف کی حکمت تھی۔ محترم سامعین، راستے میں سپاہیوں نے عجیب منظر دیکھا۔ راتوں کو طویل سجدے، آنکھوں میں سکون، زبان پر ذکر الہی۔ روایات کے مطابق ایک سپاہی نے کہا: ہم نے بہت قیدی دیکھے، مگر ایسا نہیں۔ یہی خاموش اثر عباسیوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ امام کو بصرہ پہنچایا گیا، جہاں کا گورنر عیسیٰ بن جعفر تھا۔ ابتدا میں سخت پہرا، علیحدہ کمرہ، محدود رسائی اور مسلسل رپورٹنگ۔ مخبر مقرر کیے گئے،
اسی دوران مہینے گزر گئے۔ مخبروں کی رپورٹ میں کیا تھا؟ وہ عبادت کرتے ہیں، بس یہی۔ ایک رات عیسیٰ نے خود سنا، امام دعا کر رہے تھے، اے اللہ تو جانتا ہے میں تیری عبادت کے لیے خلوت چاہتا ہوں، تو نے مجھے عطا کر دی۔ امام کا قید کو نعمت کہنا عیسیٰ کو ہلا گیا۔ اس نے اشتعال انگیز سوال کیے، سیاسی گفتگو چھیڑی، جواب ہمیشہ اصولی۔ آخر اس نے ہارون کو خط لکھا، میں نے اس قیدی میں بغاوت کا کوئی نشان نہیں دیکھا، اگر آپ کا حکم نہ بدلا تو میں اسے آزاد کر دوں گا۔ یہ خلافت کے لیے شرمندگی تھی۔ محترم سامعین، ہارون کے حکم پر امام کو بصرہ سے نکالا گیا، خفیہ طور پر بغداد لایا گیا۔ پہلے فضل بن ربیع کے پاس رکھا گیا، پھر فضل بن یحییٰ برمکی کے پاس۔ فضل بن یحییٰ بھی امام سے متاثر ہو گیا، قید نرم کی، احترام بڑھایا، بیڑیاں ہلکی کی۔ جب یہ خبر ہارون تک پہنچی تو وہ غضبناک ہو گیا، کیونکہ مسئلہ جرم نہیں تھا، اثر تھا۔ محترم سامعین، اسی دوران بغداد میں خبر پھیل چکی تھی کہ امام موسیٰ بن جعفر قید ہیں۔ کچھ لوگ خفیہ دعا کرتے، کچھ پیغام بھیجنے کی کوشش کرتے، کچھ خوف سے خاموش رہتے، لیکن ایک بات واضح تھی، قید نے اثر کم نہیں کیا تھا۔ محترم سامعین، رات کا وقت اور بغداد کی قیدگاہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سجدے میں ہیں، زنجیریں موجود ہیں، لیکن اضطراب نہیں۔ ادھر محل میں ہارون جاگ رہا ہے، اس کے پاس خزانہ، فوج، اختیار، سب کچھ، مگر سکون نہیں، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہے جسم قید کیا جا سکتا ہے، اثر نہیں۔ محترم سامعین، امام کی قید کا یہ صرف آغاز ہے، آگے قید مزید سخت ہوگی۔ سندی بن شہق آئے گا، اور اب تاریخ ایک ایسے باب کی طرف بڑھے گی جس میں زنجیریں بھی ہوں گی اور زہر بھی۔ لیکن یاد رکھیں، جسم قید کیا جا سکتا ہے، نام نہیں۔ سایہ روکا جا سکتا ہے، اثر نہیں۔ اور جب اثر زندہ رہتا ہے تو تخت گرنے میں دیر نہیں لگتی۔ محترم سامعین، آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔